کہ آج ان عنوانات پر ذکر کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راقیہ عالمہ فاضلہ محدثہ مفسرہ جناب ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ حفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو قرآن میں امہاتہم کے لفظ سے اعزاز عطا فرمایا۔ امہاتہم، اچھا جی، قرآن مجید نے کہا ازواجہ امہاتہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارکہ کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ کل امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر غزوہ بدر کی طرف آئیں تو قرآن مجید نے کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ رب العزت نے اس وقت میں امت کی مشکل کشائی فرمائی، اس وقت میں مدد فرمائی، نصرت فرمائی کہ جب امت بے سر و سامان تھی۔ جیسے آپ نے فرمایا تو حضور جان رحمت نے جب اپنے اصحاب کو جمع کر کے فرمایا کہ اب ہم بدر کے میدان میں اترنا چاہتے ہیں، تو صحابہ سے جب رائے لی گئی تو ان میں سے ہر ایک صحابی بے ساختہ یہی کہتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ ہم بنی اسرائیل کی قوم کی طرح نہیں ہیں، کہ جیسے انہوں نے کہا جیسے انہوں نے کہا کہ آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے، کہا ہم ایسے نہیں ہیں حضور، ہم آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں۔ آپ کی جو ہماری تربیت ہے آپ کے قرب و حصار میں ہوئی ہے، اور اس تربیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ جانیں رکھی آپ کے اشارے پر قربان کرنے کے لیے۔ تو پھر بدر میں جب بے خوف و خطر اصحاب نبی اترے تو پھر اللہ رب العزت نے وہ منظر کائنات کو دکھایا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور ہم ابھی تلوار نکالتے تھے گردن اڑانے کے لیے تو گردن پہلے سے اڑ جاتی تھی، یہ کیسا منظر ہے؟ تو حضور جان رحمت نے فرمایا صحابہ آپ دیکھ نہیں سکتے تھے، اللہ رب العزت نے آپ کی قلت کی وجہ سے ہزاروں کا لشکر جبریل امی کی مائیت میں فرشتوں کا اتار رکھا تھا۔ 313 حضور، جی 313، بسم اللہ، یہ کچھ جنگ تو نہیں تھی، اللہ اکبر، اور دوسری طرف 10,000 اللہ اکبر، اور بے سر و سامان ہیں، بے سر و سامان، ہتھیار گنتی بھی کی نہیں، 6 تلواریں، بالکل میرے خیال ہے 2 گھوڑے، ایسے ہی اور ادھر لشکر بھرپور 10,000 کا انداز فوجی میں وہ لشکر پوری تیاری کے ساتھ آئے۔ تیاری کے ساتھ، اور کیا جنگ ہوگی کہ باپ کے مقابلے میں بیٹا، اللہ اکبر، بھائی کے مقابلے میں اللہ بھائی، اکبر، اور چچا کے مقابلے میں بھتیجا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کی بات مجھے یاد آئی آپ کی اسی بات سے، بعد میں جب آپ کے بیٹے نے حضور کی ناموس کو، حضور کی عزت کو تسلیم کیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، بعد میں کہنے لگے، ایک دن بیٹھے تھے بات چیت میں، کہا بابا جان ایک وقت آیا کہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے بدر میں، ابو بکر صدیق آپ یہاں سے آئے تھے اور آپ کے بیٹے ادھر سے آئے تھے، کہا ایک وقت آیا کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، میں نے آپ کو اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ آپ میرے بابا ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا جملہ سنیے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹا تو نے تو مجھے چھوڑ دیا باپ بنا کے، شکر منا اس بات پہ کہ تو میری تلوار کی زد میں نہیں آیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں یہ نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہ دیکھتا کہ کفار کے لشکر میں آیا اور تجھے میں واسطے لے جانا۔ 70 مین جو سردار تھے جی جی مکہ کے، وہ اس میں مارے گئے، جنم واصل ہو گئے، ہیں جی، جنم واصل سارے مارے گئے، اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ بالکل، مجھے ان صحابی کا یاد نہیں آ رہا، تو وہ باندھ رہے تھے نا جب، تو انہوں نے کسی ایک بندے کو دیکھا اور کہا کہ اس کو ذرا زور سے باندھنا، اللہ اکبر، یہ اس کے والد صاحب بڑے امیر ہیں، وہ اس کا فدیہ اچھا دیں گے۔ صحیح۔ اللہ اکبر، تو وہ جو بند رہا تھا بندہ، اس نے ایسے گھوم کے دیکھا تو اس نے کہا تو میرا بھائی ہے، اللہ اور تو مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا ہاتھ زور سے باندھے، اس کے ابا جی زیادہ پیسے دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ میرا بھائی نہیں ہے جو اسلام کے خلاف کھڑا ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے ہاتھ باندھ رہا ہے۔ مطلب یہاں پہ فیصلہ کن یہ بات ہوتی ہے کہ آپ اسلام پہ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، آپ کے مقابلے پہ کوئی اپنا کھڑا ہوا یا نہیں کھڑا ہوا، فیصلہ آپ کا حق کا ہے، حق کے رستے پہ چلنے کا ہے۔ اس کے بیچ میں کوئی لیت و لال نہیں ہوتی، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی، کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا، کوئی آپ کا ریلیشن دوست کچھ نہیں ہوتا، جب معاملہ حق کا ہوتا ہے۔ حق کی آتی ہے۔ عبداللہ بھٹی صاحب آپ کی طرف اسی پوائنٹ